السلام علیکم دوستو، میں ہوں مخدوم اعجاز حسین شاہ اور آج آپ کی خدمت میں ایک تحفہ لایا ہوں، ایک نایاب تحفہ لایا ہوں جو لوگ حاسدین کی وجہ سے تنگ ہیں، خاص کر رشتہ دار حاسدین نے تنگ کر رکھا ہے۔ جتنے بھی میرے پاس کالیں آتی ہیں، فون آتی ہیں، ہمارے مرید آتے ہیں، سبسکرائبرز لوگوں کی کالیں آتی ہیں، ان باکس میں میسج آتے ہیں، تمام لوگوں کا ایک ہی درد ہے کہ ہمیں رشتہ دار جینے نہیں دیتے۔ نئی گاڑی لی ہے تب بھی وہ جل گئے، کوئی رقبہ خرید کیا ہے، پلاٹ لیا ہے تب جل گئے، کوئی مکان بنایا ہے جل گئے، کسی نے کوٹھی بنائی وہ جل گئے۔ یہ جو جلنے والے ہیں انہیں حاسدین کہتے ہیں۔ تو ہر کسی سے جان انسان چھڑا سکتا ہے۔ سامنے ہے اس نے کوئی زیادتی کی، اسے آدمی کہہ سکتا ہے بھائی میرا کیا قصور ہے۔ جو حاسد سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ وہ تو دل ہی دل میں حسد کرتا ہے اور دوسرے کو بھی جلا رہا ہے اور خود بھی جل رہا ہے۔ پتہ ہے حسد کی وجہ سے کتنے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے تو اتنی بات بھی میرے سامنے ہے کہ ہمارا ایک دوست ہے، اس نے کوٹھی بنائی، بہت بڑا بنگلہ، 3 کروڑ روپے خرچ آیا اور اس کے رشتہ دار اتنے حاسدین تھے، اتنے حاسدین۔ جب مکمل ہوا، رنگ روغن ہوا تو مجھے کال کی اس نے کہ مخدوم صاحب میری پوری کوٹھی میں دراڑیں لگ گئی، ٹوٹ گئی، ادھر دراڑ ادھر دراڑ ادھر دراڑ۔ میں نے کہا اس سے نکل جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے تو بڑی نیچے بنیادیں بنائی تھیں، لوہا، سیمنٹ، بجری، بڑی بنیادیں بنائی تھیں، پھر یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا آپ سے حسد ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگا بالکل درست ہے، اتنا حسد، اس لیے صدقہ دیا کرو بھائی، صدقہ دو، خیرات دو۔ اب جو میں حسد کا عمل بتانے والا ہوں یہ پہلے کرو، پھر اپنے نئے کام کرو، پھر کوٹھیاں، پھر کاریں، پھر بنگلے، پھر رقبے، پھر پلاٹ، پہلے یہ عمل کرو۔ تو آئیے میں عمل بتانے والا ہوں تو ایک گزارش ہوتی ہے، ہر اس آدمی کو اجازت ہے جو پوری ویڈیو سنے، آخر میں 15 سیکنڈ کی دعا ہے، جو اس میں شامل ہوتا ہے اس کا ہر کام ہو جاتا ہے، جو اس میں شامل نہیں ہوتا اس کے کام نہیں ہوتے۔ تو شرط یہ ہے کہ جو بھی ہمارے کرنی چینل کو سبسکرائب کرے، ایک خوبصورت کمنٹ لکھے، ویڈیو کو شیئر کیا کرو، راہ للہ شیئر کیا کرو، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، دوسرے بھی مستفید ہو جائیں گے۔ کرنی چینل کا پیغام پہنچاؤ، امن و سلامتی کا ہمارا پیغام ہے، ہر مسلک کے لیے، ہر انسان کے لیے ہم عمل بتا رہے ہیں۔ تو آئیے یہ عمل حاسدین سے کیسے بچا جائے میں عمل بتانے والا ہوں۔ تو یہ عمل ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ صدقہ دینا ہے، صدقہ دو، تمام گھر والے اس پہ ہاتھ رکھیں، آٹے کا صدقہ دو یا گندم کا صدقہ دو، جہاں چاول استعمال ہوتا ہے زیادہ تر تو وہ چاول کا صدقہ دیں۔ یہ فیک اور اچھے اور نائس بڑے صدقے ہیں۔ اگر آپ مخیر ہیں، آپ کے پاس دولت کچھ رزق ہے تو آپ پھر بکرے کا صدقہ دیں، یہ پہلے نمبر کا صدقہ ہوتا ہے۔ بکرا زندہ لے لیں، اس پہ ہاتھ رکھیں، پھر دعا مانگیں کہ اے کریم اللہ ہمارا یہ صدقہ اپنی بارگاہ اقدس میں منظور و مقبول فرما اور حاسدین سے ہماری جان چھڑوا۔ یہ صدقہ کریں، اس کو ذبح کریں اور اس کا گوشت ان گھروں میں دیں جو خرید کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صدقہ کریں اور فریج میں رکھیں، آپ نے نہیں کھانا، آپ کے کسی گھر کے فرد نے جس کا صدقہ ہوا ہے وہ نہیں کھا سکتا، اور سادات کا صدقہ صرف سادات ہی کھا سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امتی کا صدقہ آپ سادات کے گھر دیں، سادات پہ صدقہ حرام ہوتا ہے۔ یہ آپ نے امتی جو ہیں غیر سید ہیں ان کے گھر یہ گوشت بانٹنا ہے، مگر ان گھروں میں بانٹنا ہے جو یہ طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ جب گوشت آپ بانٹ لینا تو پھر
آپ کوئی قرآن پڑھنے والے بلا لیں، قرآن پڑھنے والے بلا لیں، اور یہ 2 سورہ قرآنی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ یہ 2 ایک ایک بچے کو کہیں کہ آپ نے 40 مرتبہ یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، تو ان کے یہ 15 منٹ لگیں گے اور آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، آپ بچے پڑھنے والے نہیں بلا سکتے، تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے سارے گھر والے بیٹھ جائیں اور 40 مرتبہ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور آخری صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ یہ 40 مرتبہ فلق، 40 مرتبہ سورہ ناس، یہ ہر آدمی نے پڑھنی ہے۔ تو آج اگر آپ نے صدقہ دیا ہے، چاہے چاول کا دیا ہے، گندم کا، حسب توفیق کلو بھی دے سکتے ہیں اور 40 کلو بھی دے سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، یہ آپ مخیر ہیں تو آپ بکرے کا صدقہ اور گوشت بانٹ دیں۔ اس کے بعد یہ سارے گھر والوں نے پہلے دن 40 مرتبہ یہ پڑھنا ہے۔ اگر پھر گھر والے قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو جو پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھیں، اور نیت میں ہو کہ ہمارے پورے گھر سے جو ہے حسد وہ دور ہو جائے، اور تمام گھر والے جو ہے نا یہ پڑھیں، پھر 10 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں۔ اگر وتیرہ بنا لیں گے زندگی کا تو ساری زندگی محفوظ رہ جائیں گے، تو 1-2 سال کے لیے اگر آپ ایک ہفتہ کر لیں 7 دن، تو 2 سال کے لیے حسد سے بچ جائیں گے۔ جو پڑھتا رہے گا وہ زندگی ساری مامون و محفوظ رہے گا۔ تو آخر میں میری یہ دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں راہ مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ کروڑوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔